خوشیوں کا ایک دن ہے، کرسمس کے موقع پر آپ مسیحی برادری کو کیا پیغام دیں گے؟ سر بات یہ ہے، مسیح برادری ہمارا وہ حصہ ہے۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے، تمام پاکستان کے مسلمانوں کو، ان مسیح برادری کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم نے جو پاکستان ہمیں دے دیا ہے، خدا را اس کو ہمیں سنبھالنا چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں وہ جنہوں نے اس کو، ملک کو اس اندھیرے سے نکالا۔ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب بھی اتنی سپیڈ سے وہ کام نہیں کر سکے جو مریم صاحبہ نے کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ آج ہم شاہ عالم مارکیٹ میں موجود ہیں۔ مدینہ الیکٹرک مارکیٹ شاہ عالم مارکیٹ کا ایک اہم ترین جزو ہے، اور یہاں سے چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ، سینئر نائب صدر لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹری، صدر مرکزی تنظیم تاجران لاہور سید عظمت علی شاہ صاحب، چیف ایگزیکٹو عصمت کیبلز کے ساتھ ہم ان کے آفس میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آج ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں، کرسمس ہے، 25 دسمبر ہے، مسیحی برادری کا خوشیوں کا ایک دن ہے۔ کرسمس کے موقع پر آپ مسیحی برادری کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں BNN نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بزنس کمیونٹی کی لے کے چلتے ہیں۔ ہر ایوانوں میں انہوں نے جا کے بزنس کمیونٹی کو دکھاتے ہیں، ان کی بات سناتے ہیں، ایوان بالا تک آواز پہنچاتے ہیں۔ میں ان کا دل کے عطا گرائیوں سے مشکور ہوں۔ سر بات یہ ہے، مسیح برادری ہمارا وہ حصہ ہے۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے 1947 میں یہ قائد اعظم کے ساتھ، ہمارے پاکستان کے ساتھ یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کیا مسیح برادری نے۔ آج 25 دسمبر آ رہا ہے، تو میں تمام پاکستان اور دنیا کے مسیح برادری کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں لاکھوں خوشیاں نصیب کرے۔ تو یہ مسیح برادری ہمارا وہ کام کر دیتی ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو میں ان کو، تمام پاکستان کے مسلمانوں کو، ان مسیح برادری کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب، 25 دسمبر چونکہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی ہے، تو جھنڈے میں جو سفید اور سبز رنگ ہے، وہ سفید رنگ بھی اقلیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ محمد علی جناح کا اسکول آف تھاٹ یا ان کا نظریہ تھا۔ جناح صاحب کا بھی ان کا جنم دن ہے، ان کی سالگرہ کا دن ہے 25 دسمبر۔ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تو پاکستان کو وجود میں لائے۔ انہوں نے اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے لیے معاملات کر رہے تھے، تو قائد اعظم نے جو کیس لڑے ہیں آپ کے سامنے سارا ہسٹری ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو وجود میں لائے، اور میں چاہتا ہوں تمام بزنس کمیونٹی کو، حکومت کو، کہ قائد اعظم نے جو پاکستان ہمیں دے دیا ہے، خدا را اس کو ہمیں سنبھالنا چاہیے۔ اس کی قربانیوں کو، قائد اعظم کی قربانیوں کو ہمیں رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ جو حالات آج ملک میں ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے حکومت کو، بزنس کمیونٹی کو، عوام کو مل کر اس ملک کو بچانا چاہیے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب، آخر میں چونکہ 25 دسمبر ہی سابق وزیر اعظم پاکستان، قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ ہے، آپ گفتگو کر رہے ہوں اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کا دن ہو، اس پر بات نہ کی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک درینہ ترین رفاقت ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی آپ کا خاندان نون لیگ کے ساتھ کھڑا رہا۔ آپ کے ایک بھائی سید حشمت علی شاہ صاحب نون لیگ کے تحریک نجات سے لے کے آج کے دن تک ہر جد و جہد میں فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کی فیملی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو کیا پیغام دیں گے ان کے جنم دن پر؟
دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں بزنس کمیونٹی کے، منسٹر تو بعد میں بنے، وزیر اعلیٰ بعد میں بنے، لیکن پہلے بزنس مین تھے، اور انہوں نے اس ملک کو انڈسٹری دی، انہوں نے انڈسٹری لگائی، یہاں پہ لاکھوں بندوں کو بے روزگار ہونے سے بچایا، نوکریاں دیں۔ تو نواز شریف صاحب اس ملک کا سرمایہ ہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی پالیسیاں آپ دیکھیں، 2013 کی بات ہے جب ملک میں اندھیرا ہو گیا تھا، بجلی مل نہیں رہی تھی، 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں وہ جنہوں نے ملک کو اس اندھیرے سے نکالا، اتنی قربانیاں دے کے ملک کو آج اس دہلیز پہ پہنچا دیا کہ ملک کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا۔ تو نواز شریف صاحب کی تو بہت قربانیاں ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، ملک کے لیے بہتری کام کرتے رہیں۔ باقی جو سیکٹر ہے بزنس کمیونٹی کے، اس کے اندر کچھ معاملات ہیں جو میاں صاحب کی میں ریکویسٹ کروں گا، مریم صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف کو ریکویسٹ کروں گا، جنرل عاصم منیر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ یہی ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کے لیے، جو ٹیکس دیتی ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ دیکھیں لاکھوں بزنس مین اس پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہزاروں خاندان اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں بزنس کمیونٹی کو، تو خدا اس کو بچائیں اور انڈسٹری کو کام کرنے دیں، کچھ ایسی پالیسیاں دیں تاکہ بزنس مین ادھر ہی رہے، ادھر ہی کام کرے، نہ کہ یہ چھوڑ کے پاکستان سے باہر جائے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو میں بہت شکر گزار ہوں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، نون لیگ ہماری جماعت ہے، ہم سارا ان کے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، بات ایک رہ گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، عظیم قائد آپ کے مسلم لیگ نون کے عظیم قائد میاں نواز شریف صاحب کی دلیر بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی آپ کی فیملی کو ایک ٹکٹ آفر ہو رہی تھی، اور جو لاسٹ الیکشن ہوا 2024 کا، اس میں 8 فروری والے الیکشن میں بھی آفر ہو رہی تھی، مگر آپ نے کہا جی میاں نواز شریف کے ہم سپاہی ہیں اور ہم نون لیگ نہیں چھوڑیں گے، ٹکٹیں آپ جتنی مرضی دیں، میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے وہ قربان نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی آپ اسی جذبے کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ آپ کی فیملی کھڑی ہے، ذرا دیکھنے والے ناظرین کو بھی بتا دیں اور پنجاب کی اس عظیم وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی پیغام دیں کہ سید فیملی آج بھی اسی طرح کھڑی ہے جس طرح پہلے کھڑی۔ جی، میں میڈم مریم صاحبہ کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب نے اگر مریم صاحبہ کو آگے لیا ہے تو کسی وجہ سے آگے رکھا ہے، ان کے اندر وہ کوالٹیاں ہیں، وہ لیڈرشپ کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں پورے پنجاب میں انہوں نے جتنے کام کیے ہیں، میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب بھی اتنی سپیڈ سے وہ کام نہیں کر سکے جو مریم صاحبہ نے کیے ہیں۔ تو مریم صاحبہ کی انت تک محنت ہے، اس کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس پہ عمل کرتی ہیں۔ تو مریم صاحبہ کا بھی دیکھیں رات دن ایک کر دیا انہوں نے، یہ جرائم ختم کر دیا، آپ کو پتہ ہے قبضہ مافیا ختم کر دیا، اور جتنے گنڈا گردی، چوری چکاری، یہ ساری انہوں نے فنش کر دیا۔ اس ٹائم پنجاب 0 کرائم کے بس چلا گیا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں مریم صاحبہ کو بھی کہ جو انکروچمنٹ کا حال تھا مارکیٹوں میں وہ بھی انہوں نے بہت بہتر کر دیا، سڑکیں کھلی ہو گئی ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ان کے مریم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ایسے انکروچمنٹ ہیں جو ان کی جگہیں گرائی جا رہی ہیں، ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کمپنسیٹ کی جائے، ان کے مطابق ان کو جگہ دی جائے، اور جو 70 سال سے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بیسمنٹوں میں نہ دیا جائے، ان کو اوپر گراؤنڈ فلور پہ ہی کوئی ایسی جگہ دے دی جائے تاکہ ان کا بزنس خراب نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہزاروں دکانیں ہیں، لاکھوں اس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاندان بے روزگار ہوگا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو مریم صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے جو اوپر دکانیں آ سکتی ہیں ان کو اوپر ایڈجسٹ کریں، کہیں بیسمنٹ سے کچھ لوگوں کو نہ جانے دیں، کوشش کریں کہ سارے بیسمنٹ سے بچ جائیں، آپ پارکنگ پلازے بنا دیں، لیکن دکاندار کو جب بیسمنٹ میں جاتا ہے اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ تو مہربانی کر کے ان کو اوپر ہی کہیں جگہ بنا دیں، شاہ عالم کے پاس اتنی جگہ پڑی ہے تو ان کو وہیں ایڈجسٹ کے اوپر دکانیں بنا کے دے دیں تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں۔ حکومت کے ساتھ تو ہم ہمیشہ چلیں گے،
چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری جماعت ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو ہماری جماعت ہے، ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے مہربانی کریں تاجروں کا یہ بھی ایک کام بڑا کر دیں، آپ کا سنہری ہفتوں سے نام لکھا جائے گا. شاہ عالم مارکیٹ کے نسل در نسل تاجر سیاست سے جڑے ہوئے خاندان کے سربراہ سید عظمت علی شاہ صاحب، صدر مرکزی تنظیم تاجران لاہور، چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ، سینئر نائب صدر لاہور اسمال چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹری، چیف ایگزیکٹو عظمت کیبلز سید عظمت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری وفائیں، محبتیں، دعائیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کر رہی ہیں یا جن دکانوں کو گرایا جا رہا ہے، ان تاجروں کو متبادل بہتر روزگار فراہم کیا جائے تاکہ تاجروں کے روزگار ختم نہ ہو سکے اور ان کے چولہے ٹھنڈے پڑنے سے بچ سکے. یہی کہنا تھا سید عظمت علی شاہ صاحب کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کی. کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری کے ساتھ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.